بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أعلى منزلة المؤمنين بكريم خطابه ورفع درجة العالمين بمعاني كتابه وخص المستنبطين منهم بمزيد الإصابة والصواب، والصلاة على من لا نبي بعده، والسلام على آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه المتأدبين المهديين وأولياء أمته وعلماء أهل سنته أجمعين، خصوصا على أبي حنيفة وأحمد رضا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. بندہ پروردگارم، امت احمد نبی، دوستدار چار یارم، تابع اولاد علی، مذہب حنفیہ دارم، ملت حضرت خلیل، خاک پیروں سے اعظم زیر سایہ ہر ولی، یا صاحب الجمالی و یا سید البشر، من وجهك المنیر لقد نزل القمر، لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد الخدا بذلبتوی قصہ مختصر. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد في شأن حبيبه مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. درود پاک محبت سے پڑھ لیجیے: السلام علیکم یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله، والصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. اب پیچھے والا پکھا بند کر دے، کسی اور پاس لا جاؤ. درس قرآن گر ہم نے نہ بھلایا ہوتا، درس قرآن گر ہم نے نہ بھلایا ہوتا، یہ زمانہ نہ زمانے میں ہمیں دکھایا ہوتا. وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور ہم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر. اللہ جل وعلا و عظم و اکبر کی حمد و ثنا، اور اس کے پیارے حبیب سرور کائنات، فخر موجودات، زینت بزم کائنات، شہنشاہ عالم و بنی آدم، دانۂ سبل ختم الرسل، احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد، نہایت ہی محترم و مکرم، قابل احترام ذی احتشام پیارے اسلامی بھائیوں، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بڑے فضل و برکات ہیں، جن سے کتب حدیث مالا مال ہے. حصول برکت اور نزول رحمت کے لیے درود پاک کی ایک فضیلت آپ کو گزار کرتا ہوں. چنانچہ رسالہ کشیریہ میں ہے، حضرت ابوالحسن شعرانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ فرماتے ہیں: ہمارے دور کے ایک بہت بڑے عالم دین اور بہترین واعظ تھے، جن کا نام تھا منصور بن عمار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ. آپ اس دنیا فانی سے کوچ کر گئے. کہتے ہیں کچھ عرصے بعد میں نے انہیں خواب کے اندر دیکھا، اور میں نے دیکھ کر پوچھا: ما فعل اللہ بک، یعنی اللہ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا؟ فرمانے لگے: جب میں اللہ کے حضور پیش ہوا، حق تعالیٰ نے مجھ سے ارشاد فرمایا: کیا تو منصور بن عمار ہے؟ میں نے عرض کی: مولا ہاں، میں منصور بن عمار ہی ہوں. حق تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ کیا تو وہی ہے جو دنیا کی طرف مائل تھا اور دوسروں کو دنیا سے بے رغبتی کی تعلیم دیتا تھا؟ میں نے عرض کی: مولا یہ اگرچہ میرے اندر خامی تھی کہ میں دنیا کی طرف مائل تھا اور دوسروں کو دنیا سے بے رغبتی کی تعلیم دیتا تھا، لیکن یا اللہ میرے اندر ایک خوبی بڑی پیاری پائی جاتی ہے، اگر تو سماعت فرمائے تو میں بیان کروں. اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ ہاں بتاؤ وہ کون سی خوبی ہے جو تیرے اندر پائی جاتی ہے. عرض کی: مولا
وہ خوبی یہ ہے کہ میں جب بھی کسی محفل کے اندر لوگوں کو واعظ کرتا، کسی بھی اجتماع کے اندر لوگوں کو بیان کرتا، میں بیان شروع بعد میں کرتا تھا، پہلے تیری حمد و ثنا بیان کرتا تھا، اس کے بعد میں تیرے نبی آخری محمد عربی کی ذات پر درود و سلام پڑھتا تھا۔ کہتے اچانک رحمت خدا بندی کا جو جلال تھا وہ جمال میں بدلتا ہے۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے فرشتوں پہلے آسمان پر منصور بن عمار کے لیے کرسی بچھاؤ جس کے اوپر بیٹھ کر جیسا یہ دنیا کے اندر میری حمد و ثنا بیان کرتا تھا، میرے آخری نبی کی ذات اقدس پر درود و سلام کی کثرت کرتا تھا، فرمایا اس کے لیے کرسی لگائی جائے، یہ اس پر بیٹھے، بیٹھ کر سب سے پہلے میری حمد و ثنا بیان کرے، اور اس کے بعد میں دیکھوں یہ کیسے آمنہ کے لال پر میرے آخری نبی پر درود و سلام پڑھتا ہے۔ فرمایا کرسی بچھاؤ، کرسی بچھائی جاتی ہے، حضرت منصور بن عمار اس پر بیٹھتے ہیں، سب سے پہلے اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں، اس کے بعد محمد عربی کی ذات اقدس پر درود پڑھتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے اے منصور بن عمار میں نے حمد و ثنا پڑھنے کا صدقہ اور میرے آقا کی ذات پر درود پڑھنے کا صدقہ جاؤ آج میں نے تیری بخشش فرما دی ہے۔ فرمایا میں نے اسی درود پڑھنے کا صدقہ اور میری حمد و ثنا کا صدقہ ہم نے تیری بخشش فرما دی ہے۔ درود پاک بہت عظیم وظیفہ ہے، بندہ کثرت سے درود پڑھتا رہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسی درود پاک کو بندے کے لیے اسم اعظم بنا دیتا ہے۔ اسم اعظم ایسی چیز ہوتی ہے بندہ دعا اس کے صدقے میں مانگتا جائے اللہ تبارک و تعالیٰ فوراً قبول فرما دیتا ہے۔ یہ بندے کے مستجاب الدعوات ہونے پر ایک دلیل ہوتا ہے، جو کثرت سے اسم الہی کا صدقہ مانگتا ہے اللہ اسے ضرور عطا فرما دیتا ہے۔ اور درود پاک پڑھتے رہنا یہ بندے کو اسم اعظم کے درجے پر لے جاتا ہے، یہی بندے کے حق میں اسم اعظم بن جاتا ہے۔ اور اسم اعظم چیز کیا ہے آپ لوگ جانتے ہیں، جب حضرت سلیمان علیہ السلام کا دور تھا، آپ کے دور کے اندر آپ نے بلقیس کو اپنے حضور بلایا، بلقیس یہ دیکھنے کے لیے آئی کہ آپ اللہ کے نبی ہیں یا کوئی بادشاہ ہیں۔ آپ فرماتی ہیں جب میں ان کے حضور آئی، ابھی آپ اسلام نہیں لائی تھی، دور 1 کلومیٹر حضرت سلیمان علیہ السلام سے آپ آ رہی تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کون ہے جو تخت بلقیس میرے حضور لے کر آئے گا؟ ایک جن کھڑا ہو جاتا ہے، عرض کرنے لگا حضور 1 مہینہ لگ جائے گا، میں لے کے آؤں گا۔ فرمایا بیٹھ جا، یہ بھی دیر ہے۔ فرمایا اور کون لے کے آئے گا؟ ایک کھڑا ہوتا ہے، کہنے لگا حضور 3 دن میں لے کے آؤں گا۔ فرمایا یہ بھی لیٹ ہے، کوئی اور بتائیں۔ ایک کھڑا ہوتا ہے، عرض کی حضور میں لے کے آؤں گا، 1 دن لگے گا۔ اب فرمایا یہ بھی دیر ہے، مجھے ابھی چاہیے۔ سامنے بلقیس ہے، وہ میرے سامنے میرے ساتھ تخت پر بیٹھے جیسے میں تخت پر بیٹھا ہوں، اور میں اس سے گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا مجھے ابھی چاہیے۔ ایک عفریت نامی جن کھڑا ہوتا ہے، جب وہ چلتا تھا اتنی قد و قامت کا مالک تھا، یوں لگتا تھا کہ پہاڑ چل کے آ رہا ہے۔ اس نے کہا حضرت میں لے کے آؤں گا۔ فرمایا کتنے وقت میں؟ اس نے کہا حضور مجلس برخاست ہونے تک لے آؤں گا، مجلس ختم ہونے تک لے آؤں گا۔ مجلس ختم ہونے کا جو وقت تھا وہ دوپہر 12 بجے کا تھا۔ آپ نے فرمایا یہ بھی دیر پہ ہے، یہ بھی لیٹ ہے، مجھے ابھی چاہیے۔ آپ کی امت کا ولی حضرت آصف بن بلخیہ جو آپ کے ماموزاد بھائی بھی تھے، وہ کھڑے ہوتے ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ان سے بچپن میں علم دین بھی سیکھا تھا، تعلیم بھی لیتے تھے، وہ کھڑے ہوتے ہیں، عرض گزار ہوئے حضور میں لے کے آؤں گا۔ آپ نے فرمایا کتنی دیر میں؟ آپ نے فرمایا دیر کیسی، آپ آنکھ بند کریں، بند کر کے کھولیں گے تخت بلقیس آپ کے سامنے رکھا ہوا ہوگا۔ انہوں نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ کیسے؟ آپ نے فرمایا بس آپ آنکھیں بند کریں گے تخت بلقیس سامنے ہوگا۔ آپ کے سامنے یہ بات رکھنا چاہتا ہوں، تخت بلقیس 80 ہاتھ چوڑا تھا، 80 ہاتھ لمبا تھا، وہ بہت بڑا تخت تھا، انتہائی وزنی، ہیرے جواہرات موتی اور زبرجد سے جڑا ہوا تھا۔
3 مہینے کی مسافت کی دوری پر وہ تخت بلقیس رکھا ہوا تھا، 7 دروازوں میں بند، 7 تالوں میں بند وہ تخت بلقیس تھا۔ حضرت آصف بن برخیہ کہتے ہیں میں لے کے آؤں گا، ایک آنکھ جھپکنے سے پہلے آئے گا۔ آپ نے کیا کیا؟ سر سجدے کے اندر رکھا، سر سجدے میں رکھ کر آپ نے اسم اعظم کا ورد کیا۔ آپ اسم اعظم کا ورد کرتے تھے۔ ایک روایت کے اندر آتا ہے یا حیو یا قیوم پڑھا، دوسری میں آتا ہے یا ذل جلال والاکرام پڑھا۔ آپ اتنا پڑھتے ہیں، ادھر حضرت سلیمان علیہ السلام آنکھیں بند کر کے آنکھ کھولتے ہیں، تخت بلقیس سامنے کھڑا ہوا تھا۔ تل کے تخت بلقیس حاضر ہوتا ہے، اور میں بتانا چاہتا ہوں جو بندہ کثرت سے درود پڑھتا جاتا ہے اللہ درود پاک کو اس بندے کے حق میں اسم اعظم بنا دیتا ہے۔ پھر وہ جو دعا مانگتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول فرما لیتا ہے، رد نہیں کرتا ہے، دعا قبول ہو جاتی ہے، مستجاب الدعوات ہو جاتی ہے، دنیاوی پریشانیاں ختم، بندہ مانگے نہ مانگے اللہ عطا فرماتا جاتا ہے، رزق میں بھی برکت آتی ہے، یہ قبر میں بھی کام آئے گا، حشر میں بھی کام آئے گا، میزان عمل پر بھی کام آئے گا، پل صراط پر بھی کام آئے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے درود کو ایسا مرتبہ عطا فرمایا ہے، یہ قبر میں بھی بندے کے لیے نور بن جائے گا۔ اس لیے درود پاک کی کثرت کرتے رہیں۔ شاعر کہتا ہے کہ خود اپنے جہل کا اعلان کرتے ہو، ارے غلط سمجھتے ہو پھر بھی یہ کام کرتے ہو، گر نبی سنتے نہیں صدائیں امت کی، گر نبی سنتے نہیں صدائیں امت کی، تو پھر نماز میں کس کو سلام کرتے ہو۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس پر ہدیہ درود و سلام اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے پیش کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک دفعہ محبت سے اور بلند آواز سے درود پر پڑھ لیجیے، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ ماشاء اللہ معتکفین تشریف فرما ہیں، اللہ تبارک و تعالی آپ کے اعتکاف کو اپنی پاک بارگاہ کے اندر قبول و منظور فرمائے۔ کچھ احباب نے 10 دن کا اعتکاف کیا، اور کچھ ماشاءاللہ چہرے ایسے ہوں گے جو 3 دن کے لیے یہاں مسجد میں تشریف فرما ہوئے ہوں گے۔ آپ لوگ یقیناً اللہ کے مہمان ہیں، یہاں پر بیٹھے ہیں، تشریف فرما ہیں، مانگنے کے لیے آئے ہیں۔ یہاں اعتکاف کا مطلب یہ ہوتا ہے، اعتکاف کا لغوی معنی دھرنا مارنا، دھرنا مارنے کا مطلب یہ ہوتا ہے بندہ بیٹھ جائے پکا، اور اعتکاف میں اس کا مطلب یہ بنتا ہے کہ یا اللہ میں اس وقت تک اٹھوں گا نہیں جب تک تو میری بخشش نہیں فرما دیتا ہے، میں اس وقت تک یہاں بیٹھا ہوں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت معتکف پر بے بہا اترتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ معتکف کو بغیر جو دیگر لوگ نیکیاں کرتے ہیں ان کے برابر یہاں بیٹھے ہوئے بغیر نیکی کیے اللہ اجر عطا فرماتا رہتا ہے۔ اس لیے بڑے قسمت والے لوگ ہیں، اور آج یہاں پر اللہ کے فضل و کرم سے ختم قرآن کے سلسلے میں اس محفل پاک کو منعقد کیا گیا ہے۔ قرآن اللہ تبارک و تعالیٰ کی لا ریب کتاب ہے۔ دیگر جتنی بھی کتب سماویہ ہیں وہ اب اوریجنل نہیں رہیں، قرآن ابھی تک اوریجنل ہے۔ دیگر جو کتب سماویہ ہیں، توریت ہوگی، زبور ہوگی، انجیل ہوگی، اس کے اندر یہودیوں نے، عیسائیوں نے اپنے پلے سے کچھ چیزیں ملت کر دیں، لیکن قرآن کے اندر ایسا نہیں ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے، اللہ فرماتا ہے نحنو نزلنا الذکر وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، فرمایا قرآن ہم نے اتارا ہے اور ہم ہی اس قرآن کے محافظ بھی ہیں، اس کی حفاظت کرنے والا بھی رب خود آپ ہے۔ جب اتارنے والا رب ہو اور حفاظت کرنے والا بھی رب ہو، آج تک 1400 صدیاں گزر گئی، اللہ کے نبی پر جس طرح مینوان قرآن اترا تھا آج بھی پورے کا پورا قرآن ویسے ہی ہے، اس کا حرف حرف ویسے ہے، اس کی حرکت بھی ویسے ہے، اس کے نکتے بھی ویسے ہیں جیسے اللہ نے اتارا تھا۔ قرآن کا اعجاز یہ ہے قرآن اب بھی اسی طرح باقی ہے، اب بھی قرآن اسی طرح باقی ہے۔ قرآن کے اندر ذرا برابر بھی غلطی نہیں آئی، ذرا برابر یہ گھٹا نہیں ہے، بڑا نہیں ہے، بالکل جیسے تھا ویسے یہ قرآن ہے۔ اور دیگر کتابیں
وہ صرف اس دور کے نبیوں کو یاد ہوتی، جو نبی تھے انہی کو یاد ہوتی، لیکن قرآن اللہ رب العزت کی ایسی کتاب ہے، ایسا کلام ہے، فرمایا یہ امت محمدیہ کے بچے بچے کو یاد ہو جاتا ہے۔ یہ قرآن کا معجزہ ہے، قرآن کا اعجاز ہے، فرمایا اس امت کا بچہ بھی یاد کر سکتا ہے، اس قدر قرآن عظیم ہے۔ دیگر کتابیں آپ دیکھیں، کتاب کی سچائی ہونے کا، سچا ہونے کی دلیل کیا ہے؟ کوئی اس سے پوچھو تیرا نام کیا ہے، وہ نہیں بتا سکتی۔ اس سے پوچھو تو کس کی طرف سے آئی ہے، وہ نہیں بتا سکے گی۔ اس سے پوچھو کس پر آئی ہے، وہ نہیں بتا سکتی۔ اس سے پوچھو کس مہینے میں اتری ہے، وہ نہ بتائے گی۔ اس سے پوچھو کس رات میں اتری ہے، وہ نہ بتائے گی۔ اس سے پوچھو اترنے کا مقصد کیا ہے، وہ نہیں بتائے گی۔ لیکن قرآن سے پوچھو قرآن تیرا نام کیا ہے، قرآن کہتا ہے ہوا بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ۔ قرآن سے پوچھو کہ تو کس کی طرف سے آیا ہے، وہ کہتا تنزیل من رب العالمین۔ پوچھو کس کی طرف اترا ہے، وہ بتائے گا نزل علی محمد۔ قرآن سے پوچھو تو کس مقصد سے اترا ہے، وہ بتائے گا ہدی للناس، میں لوگوں کو ہدایت دینے کے لیے آیا ہوں۔ قرآن سے پوچھو کس مہینے میں آیا ہے، وہ بتائے گا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ وہ بتاتا ہے میں رمضان میں آیا ہوں۔ اس سے پوچھو کس رات میں اترا ہے، وہ بتاتا ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، میں لیلۃ القدر کی رات میں آیا ہوں۔ یہ قرآن کی قرآن کا یہ اعجاز ہے، یہ بتاتا ہے میں کدھر سے آیا ہوں، کس کی طرف سے آیا ہوں، کس پر نازل ہوا ہوں، میرے آنے کا مقصد کیا ہے، میں کس مہینے میں اترا اور کس رات میں اترا ہوں۔ قرآن ہر چیز بتاتا ہے۔ اس لیے اللہ کا یہ قرآن ایک ایسی چیز ہے جو اس کو یاد کرتا ہے، اس کو پڑھتا ہے، یہ اس سے وفا ضرور کرتا ہے۔ حضرت علی بن صالح اور حضرت حسن بن صالح، میں آپ کے سامنے ان لوگوں کا واقعہ رکھتا ہوں۔ آپ ایک بہت بڑے تلاوت قرآن کے شوقین تھے، آپ کا پورا گھرانہ بڑا شوقین تھا۔ آپ کے ان دونوں کے والد محترم کا انتقال ہو گیا، ماں تھیں حضرت علی بن صالح تھے اور حضرت حسن بن صالح تھے۔ یہ تین بندے گھر کے اندر بڑی اچھی زندگی گزار رہے تھے، قرآن کی کثرت سے تلاوت کرتے، قرآن پڑھتے رہتے۔ ایک تہائی قرآن حضرت علی بن صالح پڑھتے، دوسرا تہائی قرآن حضرت حسن بن صالح پڑھتے اور تیسرا تہائی قرآن آپ کی والدہ محترمہ پڑھتی، اور اس طرح پورا قرآن آپ کے گھر میں ایک دن میں مکمل کیا جاتا تھا۔ اچانک کیا ہوتا ہے، کچھ وقت گزرتا ہے، ماں کا انتقال ہو جاتا ہے، لیکن ان لوگوں کے تلاوت قرآن کے اندر ذرا برابر فرق نہیں آتا ہے۔ اب دونوں بھائی بچتے ہیں، حضرت علی بن صالح یہ آدھا قرآن پڑھتے تھے اور حضرت حسن بن صالح یہ آدھا پڑھتے، اور روزانہ کا پورا قرآن ختم کر لیتے تھے۔ پھر ایسا ہوتا ہے حضرت علی بن صالح جو بڑے بھائی تھے ان کا انتقال ہو جاتا ہے، لیکن قربان جائیں چھوٹے بھائی پر حضرت حسن بن صالح پر آپ کی تلاوت قرآن کے اندر فرق نہیں آتا ہے۔ آپ ماں کی جگہ کا بھی پڑھتے، اپنے بھائی کی جگہ کو بھی پڑھتے، اور پورا قرآن آپ ایک دن میں مکمل فرمایا کرتے تھے۔ حضرت علی بن صالح جو دنیا سے چلے گئے تھے، ان کے ایک قریبی شخص کا بیان ہے کہ جس رات حضرت علی بن صالح کا اس دنیا سے وصال ہوا تھا، آپ نے پردہ فرمایا تھا، آپ فرماتے میں اس رات ان کے پاس موجود تھا، میں نے دیکھا۔ حضرت علی بن صالح فرماتے ہیں آپ لیٹے ہوئے تھے، آپ کو پیاس لگتی ہے، اب جو قریبی شخص ہے وہ کہتا ہے میں نماز پڑھ رہا تھا، نماز پڑھتے پڑھتے حضرت علی بن صالح نے مجھ سے پانی مانگا، کہتے ہیں میں نماز پڑھ رہا تھا، میں فوری طور پر نہ پہنچ سکا، جب میں نے نماز مکمل کی، آرام سے نماز پڑھنے کے بعد میں پانی لے کر حضرت علی بن صالح کے پاس آتا ہوں۔ دیکھو قرآن کتنی عظیم چیز ہے، جو اس سے محبت رکھتا ہے یہ اس کو تنہا نہیں چھوڑتا ہے، یہ اس کو عزتیں بھی دیتا ہے، یہ اس کو برکتیں بھی دیتا ہے، یہ اس کو ترقیاں بھی دیتا ہے، یہ اس کو عروج بھی دیتا ہے، یہ اس کو تنہا نہیں چھوڑتا ہے، اس کے ساتھ قبر تک جاتا ہے۔ حضرت علی بن صالح کو جب میں نے پانی پیش کیا، وہ شخص کہتا ہے میں پانی آگے کرتا ہوں، حضرت علی بن صالح کہتے ہیں میں نے پانی نوش کر لیا ہے، میں پانی پی چکا ہوں۔ کہنے لگا حضرت پاس تو کوئی شخص بھی نہیں ہے، آپ کو کس نے پانی پلایا؟ آپ فرماتے ہیں جب میں نے تجھ سے پانی مانگا تم نماز پڑھ رہے تھے، آپ فرماتے ہیں اس پانی طلب کرنے پر مجھے یہ لگا کہ تم نماز پڑھو گے پھر پانی دو گے، لیکن فرماتے ہیں نہیں، میں غلط تھا، میں
پانی مانگتا گیا، حضرت جبریل سدرۃ المنتہا سے آتے ہیں، آ کر مجھے پانی پیش کرتے ہیں، اور ساتھ ہی فرمایا اے علی بن صالح تو بھی اور تیرا بھائی بھی تیری ماں بھی یہ سماعت کرے کہ جن لوگوں پر اللہ نے انعام کیا ہے وہ انبیاء ہیں، وہ صدیقین ہیں، وہ شہداء ہیں۔ فرمایا سن، تو بھی تیری ماں بھی اور تیرا بھائی بھی ان لوگوں میں شامل ہے جن پر اللہ نے انعام فرمایا ہے، جن پر رب کا انعام اترا ہے۔ فرمایا تو ان لوگوں میں سے ہے۔ یہ قرآن ہے جو اس سے محبت کرتا ہے، قرآن اس سے وفا کرتا ہے۔ اس لیے قرآن سے محبت کریں۔ جو لوگ حافظ قرآن ہیں ان کو قرآن پر رقص کرنا چاہیے۔ قرآن کتنی عظیم چیز ہے اور کتنی پیاری چیز ہے۔ یہ تو دنیا کے معاملات ہیں، دنیا کے معاملات کہ یہاں بھی ساتھ دیتا ہے، قرآن حشر میں بھی ساتھ دے گا۔ قرآن حشر میں بھی بندے کو تنہا نہیں چھوڑتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ صحابی رسول، آپ فرماتے ہیں جب قیامت کا دن ہوگا قرآن آئے گا اور قرآن آ کر اپنی تلاوت کرنے والوں کے متعلق اللہ کے حضور شفاعت کرے گا کہ مولا ان کو عزت عطا فرما۔ اللہ ان کو تاج شاہی پہنائے گا، ان کو تاج پہنایا جائے گا۔ جب تاج پہنایا جائے گا عرض کرے گا اللہم زدہ، مولا اور عزت عطا فرما اور رفعت عطا فرما۔ اللہ پھر ان کو کرامت کا جبہ پہنائے گا، کرامت کا لباس پہنایا جائے گا۔ اللہ فرمائے گا اب راضی ہے، عرض کرے گا مولا اور بڑھا، اللہم زدہ۔ اللہ فرمائے گا اور عنایتیں کی جائیں گی، کیا تو راضی ہے؟ عرض کرے گا مولا میں تب راضی ہوں، اللہم ارضی عنہ، مولا تو اس سے راضی ہو جا میں تجھ سے راضی ہو جاؤں گا، تو اس سے راضی ہو جا میں تجھ سے راضی ہو جاؤں گا۔ جب قرآن یہ کہے گا اللہ فرمائے گا میں اس سے راضی ہوں۔ اے قرآن پڑھنے والے قرآن پڑھتا جا، جنت کے درجے طے کرتا چلا جا۔ راوی کہتے ہیں اس وقت بندہ قرآن پڑھتا جائے گا، الحمد کی الف سے لے کر وہ پڑھے گا، جہاں پر وہ ناس کی سین آئے گی اس کو وہ درجہ دیا جائے گا۔ فرمایا جائے گا جہاں قرآن ختم ہوتا ہے اللہ نے تجھے وہی مقام عطا فرمایا ہوگا۔ بلند آواز سے ذرا سبحان اللہ، ذرا بلند آواز سے سبحان اللہ۔ یہ قرآن ہے، قرآن وفادار ہے۔ حضرت امام احمد بن حنبل رحمت اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں میں نے اپنے رب کا خواب میں دیدار کیا، خواب میں اپنے رب کا دیدار کیا۔ یاد رکھیں عقیدہ اس معاملے میں یہ ہے جاگتی آنکھوں سے جو اللہ کا دیدار کرنے کا قائل ہو وہ کافر ہے، دار اسلام سے خارج ہے۔ ایسا ہو سکتا نہیں ہے، یہ ہمارے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ صرف خاص ہے، اور کسی نے بھی رب کا دیدار جاگتی آنکھوں سے نہیں کیا جو اس کی شان کے لائق ہے۔ حضرت امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں میں نے خواب میں دیدار کیا، اور خواب میں دیدار ممکن ہے۔ ہمارے حنفیوں کے پیشوا حضرت امام اعظم ابو حنیفہ، آپ نے ایک دو دفعہ نہیں اپنے رب کا دیدار 100 دفعہ فرمایا ہے۔ عالم رویا میں 100 دفعہ اپنے رب کا دیدار کیا ہے۔ حضرت امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں جب میں نے اپنے رب کا دیدار کیا میں نے کہا مولا جو تیرا قرب دینے والا سب سے افضل ترین عمل ہے وہ کون سا ہے؟ میرے رب نے ارشاد فرمایا اے احمد وہ جو سب سے زیادہ میرا قرب دینے والا عمل ہے وہ میرے کلام پاک کی تلاوت کرنا ہے، وہ میرے قرآن کی کثرت سے تلاوت کرنا ہے۔ فرمایا جو کثرت سے قرآن کی تلاوت کرتا ہے وہ اللہ کے بہت جلدی اور سب سے زیادہ قرب میں آ جاتا ہے، سب سے زیادہ جلدی قریب ہو جاتا ہے اللہ کا قرب اس کو نصیب ہو جاتا ہے۔ تو قرآن بڑی ایک عظیم چیز ہے۔ ایک جگہ کا واقعہ بیان کیا جاتا ہے کہ ایک بندے کے کفن دفن کے اندر لوگ مشغول تھے، کسی کا عزیز تھا اس کو دفن کیا جا رہا تھا۔ جب اس کو لوگ دفن کرتے ہیں کہتے ہیں کہ ہم دفن کر رہے تھے تو اچانک کیا دیکھتے ہیں کہ سر کی جانب سے قبر جو ساتھ والی ہے
ہماری قبر کھودتے کھودتے ساتھ والی جو قبر ہے وہ سر کی جانب سے اس کی ایک گٹھ جو ہے وہ ٹوٹ جاتی ہے، اس کا ایک کونا اندر گر جاتا ہے۔ کہتے ہم نے دیکھا اس قبر کے اندر نور ہی نور ہے، نور سے قبر جگمگا رہی ہے۔ کہتے ہم بڑے حیران ہوئے، ہم نے اندر دیکھا جو بزرگ تھے وہ بالکل سلامت تھے، ان کا جسم بھی سلامت ہے، ان کا کفن بھی سلامت ہے، ان کی تو بالکل ہر چیز اور ہر بالکل پرزہ جسم کا سلامت ہے، ہر عضو نور سے جگمگا رہا تھا۔ کہتے ہم نے اس قبر کو درست کیا، اپنی قبر کے اندر جو مردہ دفن کرنا تھا ہم نے اس کو دفن کیا، جس کی وہ قبر تھی ہم ان کے لواحقین کی طرف گئے۔ اس گھر میں اس شوہر کی ایک بوڑھی بیوی بس تھی، بڑھیا تھی۔ ہم نے اس بڑھیا سے پوچھا اے بڑھیا بتا تو صحیح، ہم ابھی تیرے شوہر کی قبر دیکھ کر آئے ہیں، نور سے جگمگ کر رہی ہے، اس کا کون سا ایسا عمل تھا کہ جس کے صدقے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو قبر کے اندر سلامتی عطا فرمائی ہے، اس کی قبر بالکل نور سے جگمگا رہی ہے، وہ کون سا عمل تھا؟ اس نے کہا میرا شوہر تمہاری طرح روزے رکھتا تھا، نمازیں پڑھتا تھا، مزدور آدمی تھا، لیکن ان پڑھ تھا، قرآن پڑھنا نہیں آتا تھا، قرآن پڑھنا نہیں آتا تھا، لیکن قرآن کے ساتھ محبت ضرور تھی۔ وہ کرتا کیا تھا؟ قرآن کھولتا، ان پڑھ بابا تھا، قرآن کھولتا، قرآن کھول کے اس پر انگلی پھیرتا جاتا اور پھیر کر کہتا جاتا حق بے حق، مولا یہ بھی حق ہے، یہ بھی سچ ہے، پھر نیچے والی پر انگلی پھیرتا، کہتا مولا یہ بھی سچ ہے، یہ بھی حق ہے۔ سارا قرآن اسی طرح انگلی پھیر کر پڑھتا جاتا اور کہتا جاتا مولا مجھے پڑھنا تو نہیں آتا، مجھے پڑھنا تو نہیں آتا، لیکن اتنا جانتا ہوں تو جو بھی فرماتا ہے وہ سچ بھی ہے، وہ حق بھی ہے۔ اس نے کہا مجھے لگتا ہے بابے کی قرآن کے ساتھ محبت نے بابے کا بیڑا پار کر دیا ہے۔ یہ صرف قرآن کی محبت ہے، پڑھنا کوئی نہیں آتا، کوئی نہیں آتا۔ حضرت امام احمد بن حنبل آپ فرماتے ہیں میں نے رب سے پوچھا تیرا قرب دینے والی سب سے افضل چیز کون سی ہے، افضل عمل کون سا ہے؟ فرمایا قرآن کی تلاوت کرنا ہے۔ آپ فرماتے ہیں پھر میں نے سوال کیا مولا سمجھ کر پڑھے یا بغیر سمجھے پڑھے؟ اللہ نے فرمایا سمجھ کر پڑھے پھر بھی میرا قرب پائے گا، بغیر سمجھے پڑھے اللہ کا پھر بھی قرب حاصل ہو جائے گا۔ ہے نہیں بول کے ذرا اسی بات فرمایا سمجھ کے پڑھے پھر بھی قرب ہے، بغیر سمجھے پڑھے پھر بھی اللہ قرب عطا فرماتا ہے۔ لیکن یہ بات عیاں ہے زمانے پر کہ بالکل سمجھ کے پڑھنا اللہ تعالیٰ نے اس پر زیادہ مرتبہ رکھا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بغیر سمجھے بھی قرآن پڑھنے پر اجر دیتا ہے، بلکہ حضرت مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم آپ کی مجھے روایت یاد آتی ہے، آپ فرماتے ہیں جب بندہ باوضو ہو کر قرآن پڑھتا ہے اور کھڑے ہو کے قرآن پڑھتا ہے نماز میں، اللہ ہر حرف کے بدلے، لفظ کی بات نہیں ہے، ہر حرف کے بدلے اللہ 100 نیکی عطا فرماتا ہے۔ ورنہ اگر بیٹھ کر قرآن نماز میں پڑھتا ہے ہر حرف کے بدلے 50 نیکی دی جاتی ہے۔ اگر قرآن ویسے بیٹھ کر باوضو ہو کے اوپر سے دیکھ کر پڑھتا ہے اللہ 25 نیکیاں دیتا ہے۔ اگر بے وضو زبانی پڑھتا ہے اللہ ہر حرف پر 10 نیکیاں عطا فرما دیتا ہے۔ یہ قرآن ہے، قرآن پڑھے۔ اور قرآن کتنی ایک عظیم چیز ہے۔ آپ کے سامنے میں حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا ایک واقعہ رکھتا ہوں۔ حضرت فاروق اعظم آپ اسلام سے قبل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اور دین اسلام کے بہت بڑے دشمن تھے۔ جو مسلمان اسلام لاتے حضرت فاروق اعظم ان پر ظلم و تشدد کرتے، مارتے۔ لیکن مزے کی بات یہ ہے کہ آپ ان پر ظلم بھی کرتے لیکن کوئی بندہ ٹس سے مس نہ ہوتا، ہر بندہ یہی کہتا اے عمر تو مار کے جسم سے جان تو نکال سکتا ہے لیکن رسول اللہ کا دیا ہوا ایمان نہیں نکال سکتا ہے، وہ نہیں تم نکال سکتے۔ یہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ایک دفعہ کعبہ شریف کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، ابو جہل رشتے میں حضرت فاروق اعظم کا ماموں لگتا ہے۔ اس نے کہا کہ عمر اگر تم مسلمانوں کے نبی کو نعوذ باللہ قتل کر دے تو میں تمہیں 100 سرخ اونٹ دوں گا۔ سرخ اونٹ کی قیمت دوسرے اونٹوں سے بہت زیادہ ہوتی تھی۔ اس نے کہا میں تمہیں 100 سرخ اونٹ دوں گا۔ حضرت فاروق اعظم نے کہا کہ
اٹھ ذرا، اس کو کھڑا کیا اور کعبے کے پردوں پر ہاتھ رکھوا کے اس کو کہا کہ اب ذرا دوبارہ یہی بات دہرا۔ اس نے کہا اگر تو مسلمانوں کے نبی کو قتل کرے گا نعوذ باللہ تو میں تجھے 100 سرخ اونٹ دوں گا۔ آپ نے فرمایا اگر تو مکرا تو میں تجھے بھی ختم کر دوں گا، میں تینوں بھی کو نہیں چھڈنا۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت وہاں سے گلے میں لٹکار تلوار لٹکائی ہوئی ہے، آپ چل پڑتے ہیں۔ کہتے ہیں جا رہے تھے، رستے میں حضرت نعیم بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے۔ آپ نے دیکھا کہ بڑا رنگ سرخ ہوا پڑا، بڑے غصے میں حضرت فاروق اعظم پوچھا کدھر؟ کہنے لگے آپ آج مسلمانوں کے نبی کا کام تمام کر دوں گا۔ آپ فرمانے لگے پہلے گھر سے خبر لے پھر ادھر جانا، تیری بہن بھی ایمان لا چکی ہے، تیرا بہنوئی بھی ایمان لا چکا ہے۔ اب پہلے گھر سے تو خبر لینا ذرا، پہلے ادھر سے تو دیکھ لے۔ آپ ادھر کی چھوڑ گئی، آپ کو گھر کی طرف آپ چل پڑے، غصے میں آگے کہ یہ کیا ہو گیا، میں تو ادھر جا رہا تھا، کاری جناب میری ایمان آ چکا ہے۔ آپ فوری طور پر گھر کی طرف بڑھے۔ حضرت فاطمہ آپ کی بہن کا نام تھا اور حضرت سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے بہنوئی تھے۔ قاری قرآن حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ان کے گھر میں موجود تھے اور ان دونوں کو قرآن کی تعلیم دے رہے تھے۔ حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ حضرت عمر کی بہن اور بہنوئی کو قرآن پڑھا رہے تھے۔ حضرت عمر نے دروازے پر دستک دی، باہر کھڑے ہو کے سن لیا کہ یہ قرآن پڑھا جا رہا ہے۔ آپ نے دستک دی، قاری قرآن حضرت خباب دروازے کے پیچھے چھپ جاتے ہیں۔ حضرت عمر آ گیا، اب خیر نہیں ہے، دنیا ڈرتی تھی حضرت عمر سے۔ دروازہ کھولا، حضرت عمر کی بہن نے، حضرت عمر نے پوچھا کیا کر رہے تھے؟ کہا عمر کچھ نہیں، بس بیٹھے ہوئے تھے۔ حضرت نے کہا نہیں، حضرت عمر نے مارنا شروع کر دیا۔ وہ قرآن کے جو اوراق تھے وہ وہاں پر رکھے ہوئے تھے، کہا تم قرآن پڑھ رہے تھے، مارا۔ حضرت آپ کے جو بہنوئی تھے وہ چھڑوانے لگتے ہیں حضرت فاطمہ کو، تو حضرت عمر نے ان کے منہ پر بھی ایک زوردار مکہ مارا، حضرت زخمی ہو کر پرے جا گرتے۔ حضرت فاطمہ کو پھر مارا۔ حضرت فاطمہ نے کہا اے عمر میں بھی اسی خطاب کی بیٹی ہوں جس کا تو بیٹا ہے۔ فرمایا تو مار مار کے ہمارے جسموں سے روح نکال سکتا ہے لیکن دین اسلام نہیں نکال سکتا ہے، محبت مصطفیٰ نہیں نکال سکتا ہے۔ حضرت عمر رک جاتے، رک گئے، رک کر کہا جب غصہ ٹھنڈا ہوا مار مار کے، کہا اچھا ایسا کرو کہ جو تم پڑھ رہے تھے وہ مجھے بھی پڑھ کے سنا۔ حضرت فاطمہ نے کہا تو پلیت ہے، تیرا جسم ناپاک ہے، جا ذرا غسل کر کے آ اور پھر آ، پھر تجھے سناتے ہیں۔ غسل کر کے آئے، قاری قرآن حضرت خباب بھی نکل آتے ہیں۔ آپ نے اپنے لہجے میں قرآن پڑھا، قرآن پڑھتے جاتے ہیں۔ حضرت عمر کے دل پر سیرا قرآن اثر کرتا جاتا ہے، قرآن پڑھتے جاتے ہیں، زنگ اترتا جاتا ہے، آنکھوں سے اشکوں کی برسات جاری ہو جاتی ہے۔ حضرت عمر کہتے ہیں مجھے لے چلو مصطفیٰ کے پاس، میں حضور کا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہونا چاہتا ہوں۔ آپ کو لے کر جاتے ہیں رسول اس حضرت ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے گھر شریف فرما ہوتے ہیں۔ صحابی رسول حضرت سعید اور حضرت خباب بھی آپ کو لے کر جب چلتے ہیں، تلوار اسی طرح گلے میں لٹکی ہوئی ہے۔ جب دار ارقم پہنچتے ہیں، دروازہ پھٹیوں کا بنا ہوا تھا، اس کے جو بیچ میں سوراخ ہوتے ہیں اس کے اندر سے صحابہ کو حضرت عمر دکھائی دیتے ہیں۔ کل اگر عمر آ رہے ہیں، حضرت امیر حمزہ جو سرکار کے چچا تھے جن کو شیر خدا کہا جاتا ہے، آپ فرماتے ہیں صحابہ پریشان نہ ہو، اگر عمر اچھے ارادے سے آ رہا ہے تو ہم خیر مقدم کریں گے، اگر برے ارادے سے آ رہا ہے تو عمر کی تلوار سے اس کا سر دھڑ سے جدا کر کے رکھ دیا جائے گا۔ اور میں ایڈی بھی گل کوئی نہیں، اسی بھی شیر خدا ہوں۔ آپ نے سنا اس کا سر اسی کے تلوار سے جدا کر دیا جائے گا۔ میرے آقا نے فرمایا صحابہ پریشان نہ ہو، میں نے دعا مانگی ہے، اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب، فاروق اعظم کا صدقہ، یا اللہ
اسلام کو عزت عطا فرما، ہر ایک کو عزت ملتی ہے اسلام کا صدقہ، چاہے صدیق اکبر ہے عزت ملی ہے اسلام کا صدقہ، حضرت عثمان غنی ہے عزت ملی ہے اسلام کا صدقہ، حضرت مولا علی ہے عزت ملی ہے اسلام کا صدقہ، حضرت عبداللہ بن مسعود ہے عزت ملی ہے اسلام کا صدقہ، عبداللہ بن عباس ہے عزت ملی اسلام کا صدقہ، عبداللہ بن عمر ہے عزت ملی اسلام کا صدقہ، ہر صحابی کو، ہر اہل بیت کو، ہر مسلمان کو عزت ملی ہے اسلام کا صدقہ۔ لیکن اسلام وہ چیز ہے جس کو عزت ملی ہے فاروق اعظم کا صدقہ۔ اسلام کو عزت حضرت فاروق اعظم کے صدقے میں ملی ہے۔ میرے آقا نے دعا مانگی تھی، اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب، مولا اسلام کو فاروق اعظم کا صدقہ عزت عطا فرما، رفعت عطا فرما، بلندیاں عطا فرما۔ آقا نے فرمایا دعا کی قبولیت کا وقت ہوا جاتا ہے، دروازے کھول دو۔ فاروق لڑنے کے لیے نہیں آیا، فاروق لڑنے کے لیے نہیں آیا، فاروق مسلمان ہونے کے لیے آ رہا ہے۔ فرمایا عمر کے لیے دروازے کھول دو، دروازے کھولتے ہیں، حضرت فاروق اعظم اندر آتے ہیں، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آتے ہیں، سر ندامت سے جھکا ہوا ہے، اشو کی برسات ہے، میرے آقا نے کندھے کو پکڑ کر ہلایا اور قرآن کی آیت پڑھتے ہیں، الم یعنی للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ، کہ ایمان والوں پر ابھی وہ وقت نہیں آیا ان کے دل خوف خدا سے، اللہ کی یاد سے جھک جائے۔ حضرت فاروق اعظم کی تلوار گر جاتی ہے، مصطفیٰ کے قدموں پر گر کر آقا کا کلمہ پڑھتے ہیں، مسلمان ہو جاتے ہیں۔ جب مسلمان ہوتے ہیں صحابہ کے اندر ایسا ولولہ آتا ہے، ایک نعرہ تکبیر بلند ہوتا ہے، مکے کی پہاڑیوں تک آواز جاتی ہے، کعبے تک آواز جاتی ہے، کفار کو پتہ چلتا ہے کہ آج عمر ایمان لا چکا ہے، نعرے گونجتے ہیں، جبریل امین پیغام خدا لے کر آتے ہیں، آ کر آسمان سے جبریل آتے ہیں، کہتے ہیں یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، آپ عمر کے ایمان لانے پر زمین پر خوشی کرتے ہیں، فرشتے آسمان پر خوشی کر رہے ہیں۔ یہ قرآن کا اعجاز ہے، قرآن کے صدقے میں حضرت فاروق اعظم کو ایمان ملا، زنگ اتر چکا تھا حضرت فاروق اعظم کے دل کا، اور ایمان لے آئے۔ قرآن حضرت بڑی ایک عظیم چیز ہے اور ایک بہت زیادہ معجزاتی کتاب ہے، جو اس کے پلے، جو اس کا پلہ پکڑتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو برکتیں عطا فرما دیتا ہے، اللہ اس کو ترقیاں اور عروج عطا کرتا ہے۔ اس لیے قرآن کے ساتھ محبت رکھیں، قرآن کے ساتھ وفا کریں، قرآن تمہارے ساتھ وفا کرے گا۔ حضرت ثابت بنانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ایک بہت بڑے آپ بزرگ گزرے ہیں، آپ قرآن کے ساتھ بڑی محبت کرتے تھے، آپ نماز کے ساتھ بڑا پیار کرتے تھے، آپ روزانہ کی بیس پر قرآن ختم کیا کرتے تھے، اس قدر آپ کو قرآن سے محبت تھی، آپ تحدیث نعمت کے طور پر فرمایا کرتے تھے میں نے جامع مسجد کے ہر ستون کے پاس بیٹھ کر قرآن کو ختم کیا ہوا ہے، میں نے ختم قرآن کیا ہوا ہے، اس قدر قرآن پڑھنے والے تھے۔ جب آپ کا وصال ہوتا ہے، آپ کا جب وصال ہوتا ہے، لوگ آپ کو قبر میں رکھتے ہیں، قبر میں رکھ کر اوپر پڑیاں ڈالتے ہیں، ایک اینٹ سرک کر قبر کے اندر جا گرتی ہے، لوگ جب جھک کر اٹھانے کے لیے آگے بڑھتے ہیں، حضرت ثابت بنانی نماز قبر کے اندر کھڑے ہو کر ادا فرما رہے تھے، قبر کے اندر کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے ہیں، قرآن کی تلاوت کرے جا رہے ہیں۔ آپ کی جب اس اینٹ کو ادھر رکھا جاتا ہے، اوپر مٹی ڈال کر واپس آتے ہیں، شہزادی صاحبہ سے پوچھا گیا کہ آپ کے بزرگوں کا نیک عمل کیا تھا؟ آپ فرماتی ہیں کہ میرے والد محترم روزانہ دعا کرتے تھے کہ اے میرے مولا، اگر تو قبر کے اندر کسی کو نماز پڑھنے کا موقع عطا فرماتا ہے تو مجھے بھی عطا فرما۔ کہتے ہیں یہی ان کی دعا کام کر گئی، میرے باپ قبر میں کھڑے ہو کر نماز پڑھتے ہیں اور لوگ کہتے تھے ہم حضرت ثابت بنانی کی قبر کے پاس سے جب بھی گزرتے تھے حضرت کی قبر سے قرآن کی آواز آ رہی ہوتی تھی، آپ کی قبر مبارک سے قرآن پڑھنے کی آوازیں آتی تھی، اتنی محبت قرآن سے۔
اتنا پیار قرآن سے، اور قرآن سے وفا رکھے حضرت۔ قرآن کبھی بھی بے وفائی نہیں کرتا، قرآن قیامت کے دن بھی شفاعت کرنے کے لیے آئے گا، اتنی عظیم چیز ہے۔ اپنے بچوں کو حافظ قرآن بنائیں۔ ادھر الحمدللہ مدرسۃ المدینہ ہے، اس میں اپنے بچوں کو حفظ کی تعلیم دیں، اور آپ کے پاس ہی لادیاں جامعۃ المدینہ ہے، درس نظامی عالم کورس دعوت اسلامی کا الحمدللہ کنز المدارس بورڈ اب اپنا بن چکا ہے، جس کی سند ایم اے کے برابر ہے، باقاعدہ بہترین تعلیم ہے، فیس بھی للہ، فری ہاسٹل ہے، فری کھانا ہے، کچھ بھی لیا نہیں جاتا۔ آپ نے اپنے بچوں کو کپڑے اور کتابیں دے کر، بستر دے کر بھیج دینا ہے۔ بقیہ دعوت اسلامی آپ کے بچے کو مکمل عالم دین بنا کر آپ کی سپرد کر دے گی۔ ادھر حفظ کے داخلے کھلے ہوئے ہیں، ادھر جامعہ میں اپنا درس نظامی کے داخلے کھلے ہوئے ہیں، اپنے بچوں کو دیں۔ حضرت آپ کے سامنے میں ایک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور کا واقعہ رکھتا ہوں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آپ خود ایک قبر کے پاس سے گزرتے ہیں۔ حضرت زندگی ختم ہو جائے گی، موت آنی ہے، وہ جو ازلی ابدی زندگی ہے وہ بعد میں شروع ہوگی۔ یہ تو ایک چھوٹی سی زندگی ہے، یہ تو ایک مقدمۃ الجیش ہے زندگی کا، یہ ابتدائی مرحلہ ہے، یہ ختم ہو جائے گا، اور اخروی زندگی ہمیشہ کی دائمی ہے، چاہے وہ جنت میں ہو چاہے جہنم میں ہو۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہماری نزا، ہماری قبر، ہمارا حشر، ہماری آخرت اللہ تبارک و تعالی امن و ایمان والی اور اچھی عطا فرمائے۔ اللہ ہمیں ایمان کی دولت سے ہمیشہ مالا مال رکھے، ایک لمحے کے لیے بھی اللہ ہمیں ایمان سے ہٹنا نصیب نہ کرے، ہمیشہ اسلام پر قائم و دائم رکھے۔ حضرت زندگی ختم ہو جائے گی، بچوں کو حافظ قرآن بنائیں، بچوں کو عالم دین بنائیں، وغیرہ حضرت بڑی بڑی ڈگریاں دے کر بھی آپ نے ڈاکٹر بنا لیا، آپ نے پروفیسر بنا لیا، آپ نے انجینئر بنا لیا، لیکن جب باپ مرتا ہے، قبر میت سامنے رکھی ہوئی ہے، بچہ اور صف کے اینڈ پر کھڑا ہوا ہے، پینٹ کے اندر پس کسا کسایا ہے، نماز نہیں پڑھا سکتا، جنازہ نہیں پڑھا سکتا، اس درد کے ساتھ دعا نہیں مانگ سکتا۔ قاری صاحب تسی جنازہ پڑھا دیو، حضرت صاحب آپ کا باپ ہے، آپ کیوں نہیں پڑھا سکتے؟ آپ نے کیوں تعلیم نہیں سیکھی ہے؟ اب باپ نے بھی ساری ڈگریاں اپنے بچوں کو دلوائی ہیں، ڈاکٹر بھی بنایا ہے، انجینئر بھی بنایا ہے، اس کو آرمی میں بھی بھرتی کروایا ہے۔ ارے کرواؤ، لیکن گھر میں ایک ایسا تو ہو، ایسا مرد کلندر جو عالم دین ہو، قبر میں بھی تیری بخشش کا ضامن ہو، حشر میں بھی تیری بخشش کا ضامن بن جائے۔ کوئی ایسا بچہ بھی تو تیار کرو حضرت جو تمہارا جنازہ ہی پڑھا سکے۔ حضرت جس درد سے بیٹا دعا مانگ سکتا ہے، جس درد سے بیٹا جنازہ پڑھا سکتا ہے، کیا محلے کے قاری صاحب پڑھا سکتے ہیں؟ نہیں، کوئی بندہ نہیں پڑھا سکتا۔ کنفرم بات ہے، اپنے بچوں کو عالم دین بنائیں، حافظ قرآن بنائیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آپ فرماتے میں قبر کے پاس سے گزر رہا تھا، نظر نبوت سے دیکھا قبر کے اندر عذاب ہو رہا ہے۔ فرماتے ہیں میں تھوڑی دیر بعد دوبارہ جب واپس آتا ہوں، اسی قبر کی طرف توجہ فرمائی، آپ فرماتے ہیں اللہ نے جنت کے باغوں میں سے باغ بنا دیا ہے۔ جنت کے باغوں میں سے باغ بن چکی ہے قبر۔ پوچھا مولا تیریاں تو جانتا ہے، لیکن اتنا تو بتا، پہلے گزرا تھا عذاب ہو رہا تھا، اب گزرا ہوں جنت باغ جنت بن چکی ہے، قبر جنت بن گئی ہے۔ مولا وجہ کیا ہے، سبب کیا بنا؟ اللہ نے فرمایا کہ یہ بندہ انتہائی گناہگار تھا، یہ انتہائی سیاہکار تھا، پاپی تھا، لیکن فرمایا جب دنیا سے گیا تھا نا، اس کی بیوی امید سے تھی، اس کے ہاں بیٹا پیدا ہوا، آج وہ اتنا بڑا ہو چکا ہے، آج پہلی دفعہ وہ مدرسے گیا ہے، قاری صاحب نے اس کو بسم اللہ پڑھائی ہے، حضرت بسم اللہ پڑھی اس نے۔ اللہ فرماتا ہے بسم اللہ کا صدقہ ہمیں حیا آئی، اور جس کا بیٹا زمین کے اوپر میرا نام لے رہا ہے، میں اس کے والد کو زمین کے اندر عذاب دوں، بیٹے کی بسم اللہ کا صدقہ میں نے اسے عذاب قبر سے نجات عطا فرما دی ہے۔ یہ بسم اللہ شریف کا صدقہ ہے حضرت، صرف بسم اللہ ہے۔ اگر آپ کا بیٹا پورے کا پورا قرآن پڑھے گا تو کیا حال ہو جائے گا، کیا حال ہو جائے گا حضرت۔ سلطان محمود اول گجرات کا ایک بادشاہ گزرا ہے 9ویں صدی ہجری میں، سلطان محمود اول، وہ ایک علماء کی مجلس کے اندر بیٹھا ہوا تھا۔ علماء نے حفظ قرآن کے فضائل بیان کی، فرمایا جن کا بیٹا حافظ قرآن ہوگا ان کے والدین کو قیامت کے دن عزت کا تاج پہنایا جائے گا،
استاد کے سامنے اس کا نور کی روشنی ایسی ہوگی کہ سورج اور چاند کی روشنی ماند پڑ جائے گی اور ان پر گرمی اثر نہیں کرے گی. لوگ تانبے کی دختی زمین پر ہوں گے، سدا نیزے پر سورج رہ کر آگ برسا رہا ہوگا، لیکن جس کے بچے حافظ قرآن ہوں گے وہ والدین نور رحمت میں ہوں گے، ان پر سورج کی گرمی اثر نہیں کرے گی، ان کو تاج شاہی بھی پہنایا جائے گا. سلطان محمود اول نے آہ بھری کہا، آہ میں اپنے کسی بیٹے کو بھی حافظ قرآن نہ بنا سکا. اسی مجلس کے اندر سلطان محمود اول کا بیٹا خلیل خان بھی بیٹھا ہوا تھا. اس نے جب یہ بات و بیان سنا، اپنے باپ کی افسردگی کے عالم کو دیکھا، اس نے نیت کر لی کہ میں قرآن حفظ کروں گا. اس نے کسی کو بتایا کوئی نہیں تھا. وہ نکلا، عید کرنے کے بعد نکل جاتا ہے اور جا کر حفظ قرآن کرنے میں مشغول ہو جاتا ہے. 1 سال پورا گزرتا ہے. اس کے دوران اس کو آنکھوں کا مرض بھی لاحق ہوتا ہے کہ سرخی اتر آتی ہے. ڈاکٹر نے کہا کہ تم ایسا کرو، چند دن کے لیے تلاوت قرآن بھی چھوڑ دو، قرآن پڑھنا بھی چھوڑ دو، یہ سرخی تب ختم ہوگی. سلطان خلیل خان نے کہا ایسا نہیں ہو سکتا، یہ سرخی قیامت کے دن سرخ روئی لائے گی، میں ایسے نہیں چھوڑ سکتا. قرآن پڑھتے رہے، انتھک محنت کے بعد 1 سال میں قرآن مکمل حفظ کر لیتے ہیں. قرآن مکمل کر کے سال کے بعد خلیل خان آتا ہے. رمضان کا مہینہ آیا، تراویح پڑھانے کے لیے اپنے باپ سے اجازت مانگی. کہا میں تراویح پڑھاؤں گا. بیٹا یہ کیسے؟ کہا میں نے قرآن حفظ کیا ہے. فرمایا کب؟ آپ نے فرمایا، اس نے کہا کہ یاد کرو ابا جان، جب آپ علماء کی مجلس میں بیٹھے تھے، علماء نے حافظ قرآن کے والدین کے فضائل بیان کیے تھے، آپ افسردہ ہو گئے. آپ کا بیٹا حافظ قرآن نہیں تھا. میں نے اس روز سے ٹھان لیا میں حفظ کروں گا، اپنے باپ کے سر پر عزت کا تاج پہناؤں گا. قیامت کے دن میرے باپ کے سر پر وہ تاج شاہی آئے گا. جیسے دنیا میں عزت ہے ایسے آخرت میں بھی اللہ سے عزت دلواؤں گا. اس لیے میں حافظ قرآن بن کے آیا ہوں. حضرت خلیل آگے کھڑے ہوتے ہیں، خلیفہ سلطان محمود اول پیچھے کھڑا ہوتا ہے، اپنے بچے سے تراویح سماعت کرتا ہے، قرآن سنتا ہے. خلیل خان نے پہلے دن پورا قرآن تراویح میں سنا دیا، دوسرے دن بھی پورا قرآن، 16 دن مسلسل پورا قرآن سناتا ہے، 16 قرآن ختم کر دیتا ہے. باپ نے اپنے بیٹے کو سینے سے لگایا اور ماتھے پر بوسہ دیا. ماتھے پر بوسہ دے کر کہتا ہے، اور میرے بچے تیرا شکریہ میں کیسے ادا کروں کہ جس نے اپنے باپ کو دنیا میں بھی عزت عطا کی ہے آخرت میں بھی تاج پہنوائے گا. یہ قرآن ہے، عزتیں عطا کرتا ہے. خدا را اپنے بچوں کو عالم دین بنائے، حافظ قرآن بنائے، وارے نیارے ہو جائیں گے، زندگی حضرت ختم ہو جائے گی. اللہ تبارک و تعالیٰ کا کروڑوں اللہ کی رحمتیں ہوں مولانا الیاس قادری پر، کہ جس نے حضرت ہزاروں مدارس پیدا فرما دیے. ایک مرد قلندر کی نگاہ جب اٹھتی ہے دارالافتاء بن جاتا ہے، اگر پھر اٹھتی ہے جامعات المدینہ بن جاتے ہیں، اگر کہیں اور نگاہ ڈالتا ہے تو مدارس المدینہ بن جاتے ہیں. ایک نگاہ ڈالی مدنی چینل آ گیا. حضرت جیلو میں دین کی تعلیم دینے والا الیاس قادری ہے. جیلو میں الیاس قادری بولتا ہے، حافظ قرآن کے اندر الیاس قادری بولتا ہے، عالم دین کے اندر الیاس قادری بولتا ہے، مفتیان کرام کے مبارک زبانوں پر الیاس قادری بولتا ہے. اس مرد قلندر کی عزت کا کیا کہنا. آپ کے سامنے ایک بات رکھ کر میں اجازت چاہوں گا. الیاس قادری اللہ کی اس وقت بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی اللہ کی نعمت ہے. اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کی جب عمر مبارک 18 سال ہوتی ہے، آپ کے والد محترم مفتی نقی علی خان آپ کو بریلی شریف سے لے کر مارہرا اپنے پیر خانے لے کر جاتے ہیں تاکہ میں اپنے بیٹے کو اپنے پیر صاحب کا بیعت کرواؤں. کہتے ہیں ادھر سے ہم نکلتے ہیں، ادھر سے مرد قلندر جو پیر صاحب تھے شاہ رسول مار حروی، وہ فرماتے ہیں کہ آج مجھے ایک بریلی کے عاشق رسول کی خوشبو آ رہی ہے. کوئی آ رہا ہے، دیکھا نہیں تھا، سنا نہیں تھا کہ آئے گا، پیغام نہیں آیا. اس وقت ٹیلی فونک دور نہیں تھا، اس وقت خط کا معاملہ تھا، خط اتنے میں آ نہیں سکتا. حضرت مفتی نقی علی خان اپنے بیٹے احمد رضا سنیوں کے ایمان فاضل بریلوی کو لے کر آپ آتے ہیں، مارہرا اسٹیشن پر اترتے ہیں. مارہرا کے اسٹیشن پر حضرت شاہ رسول
پہلے سے احمد رضا کا استقبال کرنے کے لیے کھڑے ہوئے ہیں. کسی نے بتایا نہیں کہ احمد رضا آ رہا ہے. پیر صاحب پہلے تشریف فرما ہے. احمد رضا کو لینے کے لیے سینے لگاتے ہیں. مریدوں کا جم غفیر ہے. سینے لگا کر آپ اپنے آستانے پر لے کر آتے ہیں. مسرد خلافت پر آپ تشریف فرما ہوتے ہیں. آپ بیٹھ کر سامنے احمد رضا کو بٹھاتے ہیں, ان کو بیعت کرتے ہیں. بیعت کرنے کے بعد ساتھ ہی خلافت بھی عطا کر دیتے ہیں. ایک مرید کھڑا ہو جاتا ہے, کہنے لگا حضرت یہ کیا, آپ تو ایسا نہیں کرتے, لیکن آج خلاف معمول ایسا کر دیا. آپ تو مرید کرتے ہیں, اس کے بعد عبادتیں کرواتے ہیں, ریاضتیں کرواتے ہیں, چلے کٹواتے ہیں. پھر جب بندے کا ظاہر بھی پاک ہوتا ہے, باطن بھی پاک ہوتا ہے, اس کے بعد آپ اپنی خلافت سے نوازتے ہیں. احمد رضا آیا, اس کو بیعت بھی کر دیا, آتے ہی خلافت بھی عطا کر دی ہے. وجہ کیا ہے؟ آپ فرماتے ہیں لوگوں تم آتے ہو, تمہارا ظاہر بھی گندا, باطن بھی گندا, تمہیں ستھرا کرنے کے لیے چلے بھی کٹوائے جاتے ہیں, ریاضتیں بھی کروائی جاتی ہیں, عبادتیں بھی کروائی جاتی ہیں. لیکن احمد رضا آیا, اس کا ظاہر بھی پاک تھا, اس کا باطن بھی پاک تھا, صرف اس کو نسبت کی حاجت تھی, وہ میں نے عطا کر دی. اور فرمایا تم احمد رضا پر اعتراض کرتے ہو کہ میں نے اس کو خلافت کیوں دی ہے. فرمایا سنو, میں پریشان تھا کہ اگر قیامت کے دن مجھ سے محشر کے بڑے میدان میں رب نے پوچھا کہ شاہ علیہ رسول میرے پاس کیا لے کے آیا ہے, میرے پاس آج تک کوئی جواب نہیں تھا, لیکن اب مجھے اس سوال کا جواب مل گیا ہے. اگر رب نے پوچھا کہ کیا لایا ہے, میں عرض کروں گا مولا اور کچھ نہیں, تیرے حضور احمد رضا لے کے آیا ہوں. اللہ قدر اونچی مرشدی عطار پر نور کی برسات, مرشدی عطار پر نور کی برسات. اور کراچی کا مرد خلندر الیاس قادری بالواسطہ انہی کے مرید ہیں, اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ کے آپ کے مرید ہیں. اور الیاس قادری کا مقام دیکھو, ہمارے شاہ عبد القادر جیلانی الحسنی والحسینی آپ کی درگاہ کے اس وقت کے جو حاضر دور کے سدادہ نشین ہیں حضرت علامہ مولانا عبد العزیز الخطیب اطال اللہ عمرہ دامت برکاتم العالیہ بالقدسیہ, آپ بغداد سے کراچی کی سرزمین پر الیاس قادری کو ملنے کے لیے آتے ہیں, اور ملنے کے بعد عرض گزار ہوتے ہیں. آپ کے زبان سے یہ جملے تعبیر فرماتے ہیں. آپ فرماتے ہیں اگر قیامت کے دن رب نے مجھ سے پوچھا کہ کس کی صحبت میں وقت گزارا ہے, کہتے میں کہوں گا میں نے زمانے کے ولی الیاس قادری کی صحبت میں وقت گزارا. یہ ہمارے پیر و مرشد مولانا الیاس قادری کی ذات ہے. اللہ تعالیٰ ان کا سایہ ہمارے سروں پر قائم و دائم فرمائے, اور ان کی بنائی ہوئی دعوت اسلامی کو دن دگنی رات چگنی ترقیاں اور عروج عطا فرمائے. الحمدللہ ہزاروں کی تعداد میں مدارس ہیں, جامعات ہیں, مساجد ہیں. حضرت مساجد کی تو پھر بات ہی کیا ہے, فقط حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے نام پر فیضان مشکل کشا مولا علی شیر خدا کے نام پر 2100 مساجد دعوت اسلامی نے بنائی. 2100. حضرت یہ الیاس قادری ہے, دین کا کام کر کے بتایا ہے. دنیا بھر میں دعوت اسلامی نے دین کا پیغام پرچار کیا, حقیقی دین لوگوں کے سامنے پیش کیا ہے کہ یہ دین اسلام ہے. حضرت ہزاروں کی تعداد میں کافر مسلمان ہوئے, اور کروڑوں کی تعداد کے اندر مسلمان ایسے جو گناہ کی دل میں پھنسے ہوئے تھے, اس مرد کلندر نے نکال کر جنت کے وارث بنا دیے ہیں. کسی کو امامت کا عہدہ دے دیا ہے, کسی کو خطابت کا عہدہ دے دیا ہے, کسی کو مدرس بنا دیا ہے, کسی کو تدریس کا عہدہ دے دیا ہے, کسی کو دارالافتاء میں ڈیوٹی دے دی ہے. انتہائی عزت مآب مولانا الیاس قادری. اللہ تعالی ہم سب کو دعوت اسلامی اور امیر سنت کی غلامی سے ہمیشہ وابستہ رکھے, اور ان کے ہمیں ہمیشہ احسان مند رکھے. اللہ تعالی ہم سب کو ان سے محبت کی توفیق عطا فرمائے, اور اللہ تعالی ہمیں قرآن پڑھنے اور پڑھانے والا بنائے. میں امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی آپ لوگ ضرور اپنے بچوں کو
حافظ قرآن بھی بنائیں گے اور عالم دین بھی بنائیں گے۔ حافظ قرآن قیامت کے دن 10 آپ کے رشتہ داروں میں سے ایسے لوگوں کی شفاعت کرے گا جن پر جہنم واجب ہو چکا ہے، اور اللہ اس کی شفاعت قبول کر کے 10 کو جنت کا پروانہ عطا فرمائے گا۔ اور اگر آپ کا بچہ عالم دین بنے تو پھر حضرت تعداد کوئی نہیں ہے بخششوں کی۔ اگر آپ کا بیٹا عالم دین ہے تو پھر 10 20 ہزار لاکھ نہیں، اللہ قیامت کے دن پولیس رات عبور کریں گے نا لوگ، تو جنتیوں کو حکم ہوگا جنت میں چلے جاؤ، لیکن علماء کو روک لیا جائے گا، ادھر ہی رک جاؤ۔ عرض کر کے بولا ہمیں کیوں روکا؟ ہم نے دن رات تیرے دین کا پرچار کیا، ہم نے نہ دن دیکھا نہ رات، نہ صبح دیکھی نہ شام، نہ سردی نہ گرمی، نہ دھند نہ بارش، تیرے دین کی اشاعت کی ہے۔ بولا ہمیں کیوں روکا؟ اللہ فرمائے گا تم ٹھہرو، آج دنیا کو تمہاری عزت اور شوکت دکھانی ہے کہ علماء کی شان کتنی زیادہ ہے۔ فرمایا ٹھہرو، یہ لمبی کتاریں دوزخیوں کی لگی ہوئی ہے۔ فرمایا جو تمہارے رشتے دار ہیں، جو تمہارے شاگرد ہیں، جن کو تم جانتے ہو، جس نے دنیا کے اندر تمہارے ساتھ ادنا سی نیکی کی ہے، تمہاری خدمت کی ہے، اور تمہیں وضو کے لیے لوٹے سے پانی وضو کروایا ہے، فرمایا جس جس کو جانتے ہو شفاعت کرتے جاؤ، اللہ ان کو بخشش کا پروانہ عطا فرماتا چلا جائے گا۔ وہ لاکھوں کی تعداد میں علماء کی شفاعت کا صدقہ لوگ داخل جنت ہو جائیں گے۔ اس لیے اپنے بچوں کو حضرت عالم دین بنائیں، عالم بنائیں، حافظ قرآن بنائیں۔ اب جس کے جی میں آئے وہی پائے روشنی، اب جس کے جی میں آئے وہی پائے روشنی۔ ہم نے تو دل جلا کے سر عام رکھ دیا۔ بآخر دعوانا ان الحمدللہ۔